توسل کے معاملے میں 3 چیزیں بنیادی ہیں. کسی نبی یا ولی کا وسیلہ دینا پیدائش سے پہلے، ایک. دوسرا، کسی نبی اور ولی کا وسیلہ دینا اس کی زندگی میں اس سے دعا کرانا، اس کی زندگی میں اس کی ذات کا وسیلہ دینا. تیسرا، اس کی وفات کے بعد وسیلہ دینا. یہ 3 طرح. یہ جو درمیان والا ہے کہ اس کی زندگی میں وسیلہ پیش کرنا بذوات الفاضلہ، اس کی کچھ قسمیں ہیں. مثلا جو وہ بھی قائل ہیں بھی کسی بزرگ کے پاس جا کر کہو آپ ہمارے لیے دعا کرو، تو اہل بدعت بھی کہیں گے ہم اس کے قائل ہیں. زندگی میں اعمال صالحہ کا وسیلہ دینا، وہ کہتے ہیں یہ بھی ہم جائز سمجھتے ہیں. بھائی نماز پڑھو، کہو یا اللہ میں تمہیں نماز کا وسیلہ دیتا ہوں، میرا یہ کام کر دے. روزہ رکھو، یا اللہ میں تجھے روزے کا وسیلہ دیتا ہوں، یہ کام کر دے. اللہ میں نے زکوٰۃ ادا کی ہے، زکوٰۃ کے وسیلے سے مولا میرا یہ کام کر دے. وہ کہتے ہیں یہ تو ہم مانتے ہیں. اعمال کا وسیلہ، یہ زندگی میں جا کے کسی کو آپ میرے لیے دعا کر دو، آپ بزرگ ہو میرے لیے دعا کر دو، کہتے ہیں یہ بھی جائز ہے. پھٹا اس معاملے میں آ کے پڑتا ہے کہ پیدائش سے پہلا وسیلہ تم نے کہاں سے نکالا، ابھی تو آئے بھی نہیں ہے. یا وفات کے بعد تم نے کہاں سے نکالا. ذات کا وسیلہ تم نے کہاں سے دیا، ذات کا وسیلہ نہیں دے. یہ شرک ہے، یہود اور عیسائی کا معاملہ ہے. اس طرح کے فتویٰ بازی ہمارے اوپر آ جاتی ہے. ہم بنیادی طور پہ ایک بات کہیں گے، اعمال صالحہ کا وسیلہ تم بھی مانتے ہو، ذات کے وسیلے کا انکار کرتے ہیں، چاہے وہ پیدائش سے پہلے ہو پیدائش کے بعد ہو. نبی اور ولی کے لیے میں ایک بات پوچھتا ہوں، ذات کے وسیلے سے پہلے اعمال کے وسیلہ، نماز کا دو، روزے کا دو، حج کا دو، زکوٰۃ کا دو، جہاد کا دو، قربانی کا دو، یہ تمام اعمال ہے، ان کا وسیلہ دو. میں پوچھوں گا نماز تمہیں اللہ نے آ کے خود دی، اور روزہ تمہیں اللہ نے آ کے خود دیا ہے، زکوٰۃ تمہارے اوپر اتری ہے، قربانی کا حکم تم پر آیا ہے، جہاد کے مسائل تمہیں بتائے گئے. کہیں گے نہ، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے پتہ چلے ہیں. تو میں کہوں گا ان اعمال کا وسیلہ بھی تو حضور کی ذات ہے نا، ان اعمال کا وسیلہ بھی تو حضور کی ذات ہے. حضور پاک کی ذات کو نعوذ باللہ نکال دیا جائے تو یہ اعمال بھی تم تک نہیں پہنچتے. جب ان اعمال کا وسیلہ حضور کی ذات ہے تو پھر حضور پاک کی ذات کا وسیلہ ڈائریکٹ کیسے ناجائز بنتا ہے. ایک بات اور یاد رکھیں، تقرب، کسی کا قرب حاصل کرنا اعمال کے حساب سے اہل بدعت بھی جائز مانتے ہیں. میں ایک بات پوچھتا ہوں، عمل کر کے، نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، ہم مانتے ہیں. بتائیں عمل افضل ہے یا رسول اللہ کی ذات افضل ہے؟ آپ یقینی سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ کی ذات افضل ہے. میں صرف آپ سے نہیں پوچھتا بلکہ اس سے پہلے آپ اگر اس پہ دیکھ لیں تو صفحہ نمبر 5 کے اوپر یہ مکمل آیت موجود ہے، سورۃ آل عمران آیت نمبر 64، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ پاک امتنان کی بات فرما رہے ہیں، احسان کی بات فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہارے اندر رسول بھیجا ہے. نماز کے لیے نہیں فرمایا، روزے کے لیے یوں نہیں فرمایا، حج کے لیے یوں نہیں فرمایا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے لیے فرمایا ہے. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات افضل ہوئی. ایک ہے تو نماز پڑھ کے خدا کے قریب ہو اور روزہ رکھ کے خدا کے قریب ہو. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالیہ اس سے بلند ہے، ذات کا وسیلہ بطریق اولا جائز بنتا ہے. اچھا ایک چیز اور بھی یاد رکھیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں ایک بات کہوں، بندہ عمل کرتا ہے، عمل کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، عمل کا وسیلہ اور حضور کی ذات کا وسیلہ، اگر ان دونوں کا کمپٹیشن، مقابلہ کیا جائے، حضور پاک کی ذات کا وسیلہ افضل نکلے گا. عمل میں تو ریا بھی آ سکتا ہے، عمل میں دکھلاوا بھی آ سکتا ہے، عمل میں خوشنودی غیر بھی مطلوب ہو سکتی ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں کیا کہو گے؟ آپ علیہ السلام کی ذات میں تو چیزیں موجود نہیں ہیں. من صلی یرائی فقد اشرک، من صام یرائی ومن تصدق یرائی. فضائل اعمال والے تو فضائل تبلیغ میں پڑھ چکے ہیں، میں نے اس لیے فضائل اعمال کا حوالہ دیا تھا کہ تم اس میں دیکھ لو. بندہ کسی کے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھے تو کہتے ہیں مشرک ہو جاتا ہے، یعنی مشرکوں والا کام کر لیتا ہے، اس طرح دکھلاوے کا روزہ ہے، اس طرح دکھلاوے کا صدقہ ہے. تو اس میں تو ریا بھی آ سکتا ہے، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے معاملے میں ریا نہیں ہے. یہاں ایک جملہ معترضہ سمجھے، وہ کہتے ہیں ہر عبادت کرو، اللہ رب العزت قبول کرے قبول نہ کریں، دونوں احتمال ہیں. کوئی سی بھی عبادت ہو، اللہ قبول کرے ہو سکتا ہے، نہیں قبول کرے ہو سکتا ہے، تحت مشیت اللہ تعالی ہے، اللہ کی خوشنودی پہ ہے، اللہ کی چاہت پہ ہے. رب چاہے تو قبول کرے، نہ چاہے تو نہ کرے.
لیکن کوئی آدمی درود پاک پڑھے تو یہ یقینی بات ہے کہ وہ مقبول ہے۔ درود پاک کا معنی اللہ یہ فائدہ نبی علیہ السلام کو دے دے، وہ گناہگار کے منہ سے بھی اللہ قبول فرماتا۔ حضور پاک کی ذات بلند ہے، یہ تو مقابلہ ہی نہیں ہے۔ تو ذات اور اعمال کی بات ہے، اگر اعمال کا وسیلہ جہاں سے جائز بنتا ہے، حضور پاک کی ذات کا وسیلہ انہی دلائل سے بطری کے اولا جائز بنتا ہے۔ اس کی ایک مثال ہمارے استاد محترم دیتے ہیں، صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 10 کی، باب تحریم سب اصحاب صحابہ، سب اصحاب النبی۔ حضور پاک علیہ السلام کے صحابہ کو نازیبا کلمہ بھی نہیں کہنا، بری بھلی بات بھی نہیں کہنا ان کے لیے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ لا تسبوا احدا من اصحابی فان احدکم لو انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدهم ولا نصیفا۔ لوگوں یاد رکھو، ایک صحابی رسول نے اگر ایک مٹھی جو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا اور تم نے اس کے مقابلے میں اس سے بڑھنے کے لیے، اس سے آگے ہونے کے لیے احد پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کے راستے میں خرچہ کر دیا، صدقہ کر دیا، تو اس کا ایک مٹھی جو ہے وہ آپ سے بڑھ کے ہے۔ وجہ کیوں بڑھ کے؟ اس کی کیا معنی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ذات پیغمبر سے تعلق ہے۔ وہ تعلق میرا ذات پیغمبر سے نہیں ہے جو صحابی رسول کا حضور پاک کی ذات سے۔ حضور پاک کی ذات کا تعلق اس حد تک ہے کہ صحابی ایک مٹھی جو رب کے راستے میں خرچ کرتا ہے، میں احد پہاڑ خرچ کرتا ہوں، احد پہاڑ اس کے مقابلے میں کم ہے، صحابی کا ایک مٹھی جو ہے زیادہ ہے۔ ذات پیغمبر کی اس حد تک معاملہ ہے۔ اور یاد رکھیں، ذات پیغمبر یہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ آپ اعمال کی بات کرتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ذات پیغمبر کی وجہ سے سب سے بلند پہنچے ہیں، سب سے آگے پہنچے ہیں۔ کوئی اور دلیلیں اپنی جگہ افضلیت صدیق اکبر کی، لیکن ذات پیغمبر کا دخل ان میں سب سے زیادہ ہے۔ کیا آپ روایت نہیں جانتے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں۔ ہم عائشہ حیران ہو کے پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ میں نے تو سمجھا کہ میرے والد کی نیکیاں ہوں گی۔ نہیں، تیرے والد کی ہجرت والی رات کی نیکی عمر فاروق کی ساری زندگی کی نیکیوں سے بڑھ کے۔ وجہ ہجرت کی رات صدیق نے گود میں لٹا کے پیغمبر کی ذات کی زیارت کی ہے۔ تو ذات کا معاملہ اس حد تک ہے کہ عمر فاروق کی ساری زندگی کی نیکیاں صدیق کی ذاتی نیکیوں سے بڑھ کے۔ یہ مکمل نیکیاں اور افضلیت کا معاملہ صدیق اکبر کی پیغمبر کی ذات سے معاملہ دخل ہے، پیغمبر کی ذات کا دخل ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھو تو مکمل آگے۔ پوری دنیا میں صحابہ کرام کے بعد تابعین افضل ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کائنات میں سب سے افضل ہیں، بہت بڑی شخصیت ہے صحابہ اور تابعین کے بعد، لیکن صحابی رسول کا درجہ تو بہت زیادہ ہے۔ وجہ صحابہ میں مجھے کوئی ایسا صحابی نہیں ملتا جس نے قانونی طور پہ یوں شریعت لکھوائی ہو جیسے امام اعظم نے لکھوا دی ہے، مکمل شریعت یوں تو نہیں ملتا۔ وجہ اس نے تو سب سے پہلے کام کیا ہے، تبییض الصحیفہ اول من دونہ، سب سے پہلے یہ تدوین والا ہے۔ اس کا رتبہ کیوں نہیں بڑھا؟ یقیناً اس کا بڑھ جاتا، لیکن ایک ہی معاملہ ہے، صحابی کا تعلق میں پیغمبر کی ذات ہے، اس کے تعلق میں صحابی کی ذات ہے۔ یہ تابعی ہیں، وہ صحابی ہیں۔ حضور پاک کی ذات کا اس حد تک معاملہ ہے، تو جو لوگ ذات کا انکار کرتے ہیں انہیں تھوڑی بہت پیالہ شرم کا پی جانا چاہیے۔ شرم کا پینا بڑی بات ہے، شرم کا پیالہ سونگ لینا چاہیے، تاکہ اس معاملے میں وہ دیکھیں کہ ہم پیغمبر کی ذات کے وسیلے کا انکار کر رہے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالیہ جو یہ لے کر آئے ہیں نا ان اعمال کو، ان کا وسیلہ کر رہے ہیں۔ یہ پتہ نہیں کیسی بات ہے۔ استاد جی فرما رہے تھے، میاں والی کے علاقے میں میرا ایک جگہ جلسہ تھا، مجھے منتظمین نے کہا کہ آج آپ جو ہے نا وہ مسئلہ بیان نہ کرنا، عقیدہ حیات النبی۔ میں نے پوچھا کیوں؟ تو انہوں نے کہا مجمع میں 70% سے زیادہ وہ لوگ ہیں، 70% سے زیادہ۔ استاد جی فرمانے لگے پھر تو وہی بیان کرنا چاہیے تاکہ ان کو سمجھ آئے۔ تو انہوں نے کہا نہیں بھائی تھوڑا گزارا، یہ وہ ادھر ادھر کی بات۔ استاد جی فرماتے جب میں نے بیان کیا اور بیان اپنے عروج پہ پہنچا، اس وقت میں نے بیان روک کے کہا اللہ پاک تم سب حضرات کو مدینہ لے جائے۔ کیا فرمایا؟ تم سب حضرات کو مدینہ لے جائے۔ تو مجمع نے کیا کہا ہوگا؟ آمین۔ تو استاد جی نے کہا اللہ پاک تمہاری برکت سے مجھے بھی لے جائے۔ تو انہوں نے کہا آمین۔ استاد جی نے کہا شرم کرو۔ وہ حیران ہوئے، بھئی ہم نے اسے دعا دی ہے، ہمارے وسیلے سے دعا کر رہا ہے اور ہمیں کہتے ہیں شرم کرو، یوں تو نہیں ہونا چاہیے۔ استاد جی نے فرمایا میں نے اسی لیے تمہیں کہا شرم کرو، اگر میں کہتا حضور پاک کی ذات کی وجہ سے اللہ مدینہ لے جائے تو تم نے کہنا تھا شرک ہے، جب میں نے کہا تمہاری ذات کی وجہ سے لے جائے تو تم نے کہا آمین، تو میں نے کہا شرم کرو۔ ٹھیک ہے، اسی وجہ سے حضور پاک علیہ السلام کی ذات اس سے اوپر ہے، ذات کا معاملہ بہت بلند ہے، اعمال کا معاملہ وہ نہیں ہے۔ اچھا